ڈاکٹر صاحب میں تو ایک دن بعد پہنچا تھا مینا پن، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس سے پہلے کچھ عمائدین جو تھے، کچھ لوکل جو تھے، مقامی جو لوگ تھے، انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور اس پہ کچھ تھوڑا سا انہوں نے گیلا اور شکایتیں بھی کی آپ سے کہ آپ نے شاید ان کے آف کورس نقطہ نظر سے آپ نے شاید نگر کو نظر انداز کیا ہے۔ وہاں پہ میرا خیال ہے کہ وہ اسرار کی توسط سے ہی کچھ لوگوں کو معلوم ہوا، تو اسکول ٹیچرز بھی آئے، انہوں نے بھی شکایت تو مجھ سے نہیں کی، لیکن ان کا خیال تھا کہ بھئی کیونکہ میں ناردرن ایریاز خاص میرے ہیں، وہ دل کے بہت قریب ہیں، تو نگر کو شاید میں نے اتنا قریب نہیں رکھا، which is totally wrong۔ یہ درست ہے کہ انیشلی میں نہیں گیا، ادھر جا نہیں سکا، میری خواہش بہت شدید تھی، لیکن میں وہاں سے گزرا بہت، تو ان کا یہی تھا کہ یہاں لوگ کم آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک وجہ تو وہی تھی کہ بھئی اشارہ کرم ادھر سے گزرتی نہیں، وہ ہمزہ چلی جاتی ہے، اس کی وجوہات بھی اور ہیں جو ہم ڈسکس نہیں کرتے، اور دوسرا یہ تھا کہ بھئی نگر کے لوگوں کو عادت بھی نہیں تھی ٹورسٹ کی۔ ٹورسٹ کے لیے ایک خاص مزاج چاہیے، ایک فراخ دل چاہیے، اور ایک انڈرسٹینڈنگ چاہیے کہ یہ شخص جو ہے یہ مختلف کلچر کا ہے، ہم مختلف کلچر کے ہیں، یہ کوشش کرے گا یہ ٹورسٹ کہ ہمارے کلچر کو اڈاپٹ کر لے، لیکن اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم اپروو نہیں کرتے تو یہ اس کا حق ہے۔ یہ ذرا سا معاملے تھے وہاں پہ جو اب نہیں رہے، اور نگر جو ہے بڑی تیزی سے، بلکہ اب تو میں جس شخص سے بھی پوچھتا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ راستے میں ہم مینا پن ٹھہرے اور پھر ہم آگے گئے۔ اس کی جو ہے ٹورسٹ اٹریکشن وہ بے شمار ہے، لوگ جانتے ہیں۔ ایک سب سے بڑا تاج محل تو ان کے پاس راکا پوشی، اس کے سوا کسی کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، لیکن اس کے سوا بھی وہ ہے برپو گلیشیئر ہے، ہاپر اور برپو ہیں، بڑا زبردست منظر ہے وہاں بھی۔ ایک شخص نے چھوٹا سا جھونپڑا بنا کے اوپر ہاپر ہلٹن ہوٹل لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو ہے تہذیب بہت پرزروڈ ہے، ریلیجس لوگ ہیں، اور ان کے جو مساجد ہیں پرانی وہ ابھی تک محفوظ ہیں، پرانے گھر ہیں کیونکہ وہاں پہ یلغار نہیں ہوئی۔ اچھا، اور وہاں پہ میں نے مثلا ہیسپر کے گاؤں میں نے ایک مسجد دیکھی تھی جو کم از کم 250-300 سال پرانی ہے۔ اچھا، ہیسپر جو ہے وہ اگر آپ اسکردو سے شروع کرتے ہیں سنو لیک کا ٹریک تو وہ آخری مطلب ہے آپ کی منزل اور پہلی آبادی، جس طرح وہاں پہ اشکولے پہلی آبادی ہے اس کے بعد کچھ نہیں، اس طرح اگر آپ ہیسپر سے جائیں تو ہیسپر پہلی آبادی ہے، اس کے بعد سنو لیک اور اسکردو وغیرہ۔ تو ہیسپر بھی بڑا انٹرسٹنگ ایک گاؤں تھا جس کے جو باسی تھے وہ انہوں نے دنیا کم ہی دیکھی تھی، اور وہاں پہ کبھی کبھار کو ایکسپیڈیشنز کے لوگ آ جاتے، اور ہیسپر گلیشیئر بالکل اس کے اوپر، اور وہاں مجھے بتایا گیا کہ سردیوں میں یہاں پہ گلیوں میں آ جاتے ہیں مارخور، کیونکہ مجھے انہوں نے کہا کہ جی مارخور کا گوشت، میں نے کہا جی نہیں، میں کسی جنگلی جانور کو ہلاک کرنا خوراک کے لیے میں جائز نہیں سمجھتا۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہمارا تو گزارا اس پہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں مارخور گزارا دیتا۔ اس کے بعد ہے رش لیک۔ رش لیک کئی لوگوں کا خیال ہے، مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ ون آف دا ہائیسٹ لیکس ان دا ورلڈ، جی ہاں، اور وہاں سے نظارہ ناگا پربت اور باقی چوٹیاں بھی نظر آتی ہیں۔ میں وہاں نہیں جا سکا کیونکہ جو بھی ڈاکٹر احسن جیسے ایکسپیرینس ٹریکر ہیں انہوں نے بتایا کہ بھئی دوسرا دن جو ہے یا تیسرا دن ہے ٹریک کا، اس میں چڑھائی بہت، اور آپ جانیے کہ چڑھائی سے میری جان جاتی ہے، سب کی جان جاتی ہے۔